اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 ہمارے سامنے ہے۔ 33، 34 پر بات کرنے کے بعد ہم آیت نمبر 35 پر بات کر رہے تھے۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرمانبرداری کرنے والے مومن مرد اور فرمانبرداری کرنے والی مومن عورتیں، اور والصادقین والصادقات اور سچائی پر قائم رہنے والے یعنی سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور اپنے مقصد اور اپنے مشن کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ چمٹے رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے مرد اور ثابت قدم رہنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین والحافظات اور اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، یاد رکھنے والے مرد، اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرنے والی، اللہ رب العالمین کو زندگی کے ہر شعبے میں یاد رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین کے لیے نے ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ یعنی نیکی مومن مرد کی اور نیکی مومن عورت کی، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں بخشش اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا کوئی یعنی دوہرا معیار نہیں ہے کہ مرد کوئی کام کرے تو اس کی جزا اور ہو اور عورت کرے تو اس کی جزا اور ہو۔ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اور اس سے یعنی جو ہم مساوات مرد و عورت کی ثابت کرنے کی کوشش میں ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ملنا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو کام مرد کرے وہی کام عورت کرے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو جن کاموں کے لیے پیدا کیا ہے وہی کام اس سے کرائے گا نا، جن کاموں کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے وہی کام ان سے کرائے گا۔ اگر ہم ضد کر کے مرد اور عورت کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ایک ہی میدان میں دوڑ لگوائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بنایا ہی اور مقصد کے لیے گیا ہے، اور اس کا پورا باڈی کا سٹرکچر اور اس کی جو ساری مزاج اور ساری نفسیات اور اس کا شعبہ جس میں اس سے کام کرانا ہے وہی اور ہے،
تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ دونوں کو ایک میدان میں آپ دوڑائیں؟ یعنی اگر مرد دوڑ لگا رہے ہیں تو عورتیں بھی دوڑ لگائیں. تو اس طرح سے جو عورتوں کی برابری اور مساوات کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے عورتوں کو خوار کیا جا رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ ان کی توہین بھی ہو رہی ہے. کہ مثال کے طور پہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یورپ کو تو چھوڑے نا، ہمارے ہاں جو اسپیشلی مثال کے طور پہ میں کہوں مارکیٹنگ کرائی جا رہی ہے، تو ینگ بچیوں کو ڈور ٹو ڈور بازاروں اور گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. وہ پروڈکٹس اٹھا کے، سامان اٹھا کے ایک دروازے پہ جا رہی، پھر دوسرے دروازے پہ جا رہی. تو ان کا یہ کام ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بس میں ایک نوجوان بچی ہے. اب یہ کتنی ایکسپلائٹیشن ہے ان کی اس مجبوری سے، مطلب مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ راتوں میں اس ینگ بچی کو اتنے مردوں میں اکیلے سفر کرنا ہے. یا اسی طرح سے اور چیزیں ہیں جن کا یہاں بیان ممکن بھی نہیں اور اس کا کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہے. کہ بات صرف یہی سمجھنی ہے کہ ان دونوں کی مساوات جو اللہ رب العالمین نے قائم کر دی ہے، ہمیں اس پر مطمئن اور راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، انہوں نے تخلیق کیا ہے اور انہوں نے کام سونپ دیے ہیں. تو جو کام اس کے جس کے ہیں، جو مرد کے ہیں اسے وہ کام مرد کو کرنے دیے جائیں، اور جو کام عورت کے ہیں وہ عورت کو کرنے دیے جائیں. عورت سے مردوں کا کام نہ لیا جائے اور مردوں سے عورتوں کا کام نہ لیا جائے. اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. اب عورتوں کو جب باہر بھگائیں گے، باہر نکالیں گے، گھر میں نہیں رکنے دیں گے، تو پھر تربیت بچوں کی اسپیشلی یا خاندانی نظام، وہ سارے کا سارا تلپٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. یورپ میں تو خاندانی نظام کو توڑ ہی دیا گیا ہے. غالباً 1970 میں یا اسی کسی سال میں انہوں نے چائنا میں ایک کانفرنس کرائی تھی، اس کو یعنی سوشل ریسٹرکچرنگ اس کا نام دیا تھا. تو وہ سوشل جو ریسٹرکچرنگ تھی وہ یہی تھا کہ خاندانی نظام کو توڑا جائے. خاندانی نظام جب ٹوٹے گا، لوگ الگ الگ ہوں گے، عورت مرد کی نہیں سنے گی اور بچے ماں باپ کی نہیں سنیں گے، ہر ایک کو الگ کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا. تو پھر انسانوں کو جو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے وہ کر نہیں سکیں گے. لہٰذا انہوں نے بنیاد یہاں سے رکھی ہے کہ فیملی ریسٹرکچرنگ کے نام سے انہوں نے فیملی کے ہر فرد کو دوسرے سے توڑا، اس کے انفلوئنس سے باہر نکالا ہے. یعنی وائف کو ہسبینڈ کے انفلوئنس سے باہر نکالا ہے، بیٹی کو ماں باپ کے انفلوئنس سے باہر نکالا اور اس کو خود مختار کیا ہے، اور اس کو لبرٹی اور فریڈم اور کانفیڈنس نام دیا ہے. تو جب بیٹی ماں باپ کی سنے گی نہیں تو ماں باپ پھر اس کی زندگی میں دخیل کیسے ہوں گے؟ اسے کوئی مشورہ کیسے دے سکیں گے کہ پیارے بیٹے یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہے، یہ آپ نہیں کریں، آپ کی یعنی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کی عزت کو پہلے خطرہ ہے. تو بیٹی کو ماں باپ سے توڑا ہے تاکہ بیٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، بیوی کو شوہر سے توڑا ہے تاکہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. تو اس طرح سے فیملی کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اب الگ الگ وہ ان کو مار رہے ہیں. مارنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو الگ الگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو خاندانی نظام کا قائم رکھنا، اسے مضبوط بنانا، اس میں ہماری بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے. تو مرد و عورت کی مساوات کے نام سے جو یہودی لابی کی طرف سے یا غیر مسلموں کی طرف سے، یعنی دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس سے ہٹ کر جو مثال کے طور پہ ان کی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ آئے گا تو وہ انسانیت کے لیے یعنی لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہی ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا. فائدہ اسی سے ہوگا کہ خالق کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، خالق نے خود کس کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے وہی کام لیا جائے. مساوات کے نام پر جو یہ ایکسپلائٹیشن ہے عورت کی،
اس سے عورت کو خود کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسے یہ سمجھنا چاہیے کس طرح سے اس کو کھلونے کے طور پر یا اس کو ایک مارکیٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اسے اپنے وقار کو خود کو سمجھنا چاہیے. اس کا بازار میں آنا اور اس سے مارکیٹنگ کروانا اور اس کو شاپس میں کھڑے کرنا اور وہ کام جو مردوں کے ہیں وہ اس سے کروانا اور اس کو یہ جھانسا دینا کہ آپ ڈیپینڈنٹ کیوں ہوں شوہر کی یا باپ کی ڈیپینڈنٹ کیوں ہوں یا بھائی کی ڈیپینڈنٹ کیوں ہوں, آپ خود کمائیں اور اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے گزاریں. تو وہ جب وہ مرضی سے گزارے گی تو پھر اس کو اپنے تحفظ کے لیے بہرحال مرد کی تو ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام قرار دیا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے تو مساوات قائم کر دی ہے کہ نیکی مرد کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا, نیکی عورت کرے گی تو اس کو بھی اجر ملے گا. دونوں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے کاموں کا جو وزن ہے وہ برابر ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا کام الگ الگ ہے. اب اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 36 سورۃ الاحزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. وہ اور ما نہیں ہے, کانا ہے اور نہیں ہے, لائق ہی نہیں ہے, اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے, اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے. لِمُؤْمِنٍ مومن مرد کے لیے, اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے, وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے. نہ تو کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز ہے اور اس کی اجازت ہے اس کو, اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے نہ اس کو اجازت ہے. کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. اذا جب قضى اللہ, قضا کا مطلب فیصلہ فرما دے, جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کسی کام کا فیصلہ فرما دے, امرن معاملہ, کام, افیئر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا, کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے, کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو کیا ان کے لیے جائز نہیں ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ, ان یہ کہ یکون ہو, لہم ان کے لیے, الخیرۃ اختیار. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو پھر ان کا اپنا بھی کوئی اختیار باقی ہو, یعنی ان کی مرضی ختم, ان کا اختیار ختم. اللہ نے فیصلہ کر دیا, اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کسی بھی معاملے کا. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے کسی کام کا تو مومن مرد اور عورت کا اختیار ختم. انہوں نے اب اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اس حکم کے سامنے, اس فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جو اللہ نے کہا, اس کے رسول نے کہا, سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں ہے. اللہ نے کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا, اس معاملے میں میری کوئی مرضی نہیں, میرا کوئی اختیار نہیں, میرا اختیار ختم ہو گیا اس وقت جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, من سے, میں سے, امرہم ان کے معاملات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اور کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو ان کا اپنا بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے ان کے معاملات میں. ان کے معاملات میں ان کا اختیار اور ان کی مرضی ختم ہو گئی جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وہ اور من جو شخص بھی, جو بھی, جو کوئی. من کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص, جو بھی,
جو کوئی بھی یعنی whosoever he or she is وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لخت جگر ہی کیوں نہ ہو، آپ کی زوجہ مطہرہ ہی کیوں نہ ہو، آپ پر جان فدا کرنے والے آپ کے کمپینینز ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کا اور کوئی کلوزسٹ رشتہ، چچا، ماموں، پھپھو، خالہ، بیٹا، بیٹی، اہلیہ، کوئی کیوں نہ ہو، کوئی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بادشاہ، غریب، امیر، کالا، گورا، کوئی ہی کیوں نہ ہو، یہ مراد ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص یعص اللہ یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا بندہ اپنی ذات میں کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو کتنا انفلوئنشل کیوں نہ سمجھتا ہو، یا اپنی جگہ پر کتنا ہی کوئی امپورٹنٹ بندہ ہو، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ فقط ضل ضلالا مبینا، پس پھر تب تو قد یقیناً ضل وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالا گمراہی میں پڑ گیا، مبینا واضح کھلی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو ان کا اپنا بھی کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، بھٹک گیا، کھلی گمراہی میں بھٹکنا۔ مومن کو جب وہ ایمان لاتا ہے اور وہ مومن کہلاتا ہے تو اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی خوشی اور اپنا غم، یعنی اپنا یا کسی اور کا، اس سارے کچھ کو بھلا کر، اس سارے کچھ کو ختم کر کے وہ اللہ اور رسول کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، میری زندگی کے اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا تعلیم ہے۔ بس جب وہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے تو پھر اس کی اپنی خواہش کچھ اور ہو، معاشرے کا پریشر کسی اور طرف ہو، رواج کچھ اور ہو، اسے پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، معاشرے میں چلن کیا ہے، میں یہ کر کے کیسا لگوں گا، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، بس یہ مومن ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حکم کسی معاملے میں معلوم ہو جانے کے بعد اپنی منمانی کرے گا، اپنی خواہش پر چلے گا اور اس حکم کی پرواہ نہیں کرے گا تو پھر وہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنی خواہشات، رسم و رواج، معاشرے کا پریشر، یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ کر اللہ رب العالمین کو ماننا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اب اگلی وہ آیت ہے، آیت نمبر 37، جو اس سورت کے 3 بڑے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اپنے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ زینب بنت جحش جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، پھوپھی ذات تھی، کزن تھی، ان سے نکاح، اس موضوع پہ اب بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن کی پہلی آیت، اس سورہ الاحزاب کی پہلی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی تھی، وہ بات اب یہاں آ کے کھولی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. واو اور اس جب تقولو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، کس کو؟ للذی اس بندے کو، اس شخص کو، زید بن حارثہ کو، جس کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس کو جب آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اذ تقول للذی انعم اللہ، اس کو آپ کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے انعام فرمایا اس کے اوپر. اور جب آپ اس کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی عنایتیں اور مہربانیاں فرمائی ہیں اس کے اوپر، اس کو آپ کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ امسک، روک رکھو، بیوی بنائے رکھو، طلاق نہ دو، رشتہ قائم رکھو زینب کے ساتھ. امسک، روک رکھو، علیکا، تیرے اوپر، یعنی تو روک رکھ، زوجکا، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیگم کو تو روک رکھ. کیا مطلب؟ اس کے ساتھ رشتہ نکاح میں بندھے رہو، یہ رشتہ اس کے ساتھ مت توڑو. امسک علیک زوجکا واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور جب آپ اس کو کہہ رہے تھے جس پر آپ نے بھی انعام کیا اور اللہ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا، فرمایا، آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، واو اور تخفی، آپ چھپا رہے تھے، فی میں، نفسک اپنے جی میں، اور آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے. مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، ما جو، جس کو، اللہ جس کو اللہ، تبدیہ، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. جس چیز کو آپ اپنے جی میں چھپا رہے تھے اس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ اپنے جی میں، اپنے دل میں، اپنے اندر چھپا رہے تھے جو چیز، وہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، واو اور تخشى، آپ ڈر رہے تھے، الناس لوگوں سے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ، اور اللہ، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، تخشاہ، کہ آپ اس سے ڈریں. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فلما قضا زید منہا وطرن، فلما پھر جب، قضا پورا کر لیا، زید نے، منہا اس سے، زینب سے، وطرن اپنی حاجت، اور جب زید نے اپنی حاجت زینب سے پوری کر لی، یعنی ان کو نکاح میں رکھا، تو کیا ہوا؟ زوجناکہا، ہم اللہ نے ان زینب کا نکاح آپ سے کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں کر دیا؟ لکی لا، تاکہ نہ ہو، لکی، تاکہ نہ ہو، لا، نہ ہو، تاکہ نہ ہو، حرج، علی المؤمنین، مومنوں پر. کس معاملے میں حرج نہ ہو مومنوں پر؟ فی ازواج ادعیائہم، فی میں، ازواج بیویاں،
ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں مومنوں پر کوئی حرج مشکل مشقت نہ ہو، اذا قضوا اذا جب قضوا وہ پورا کر لیں، منہن ان بیویوں سے، وطرن اپنی حاجت، یعنی جب مومنوں میں سے کسی کا منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے اور اس کی بیوی رہ جائے، یا بہرحال ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے، ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ اب نہ رہے، تو کوئی مومن اس سے نکاح کر سکے تاکہ مومنوں پر اس معاملے میں کوئی مشقت باقی نہ رہے، اس لیے ہم نے یہ کرایا ہے آپ سے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور رب العالمین کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اللہ نے جو طے کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم ابن خزام نے زید نامی بچے کو عکاظ کے بازار سے خریدا تھا۔ اس وقت یعنی لوگ بکتے تھے، غلامی کا دور تھا، اور وہ بچہ زید بن حارثہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام ملازم تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر میں وہ تشریف لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پہلی اہلیہ بن کر، تو زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، تو زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مانوس ہو گئے، پیار کرنے لگے۔ ادھر زید کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ بکتے بکاتے اب مکہ میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم محمد نامی آدمی کے پاس ہے، تو وہ آئے، نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ، وہ آئے اور ملے اپنے بچے سے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہم اس بچے کی قیمت دے دیتے اور ہمیں یہ بچہ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچے کو بلا لیتے ہیں، اگر بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی اس کا معاوضہ نہیں لوں گا، ویسے ہی چلا جائے۔ تو بچے سے پوچھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زید کو بلایا اور کہا یہ کون ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ کو لینے آئے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تو زید نے کہا کہ اپنے چچا اور اپنے ابو سے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رہوں گا، مجھے چچا سے بہتر چچا اور ابو سے بہتر ابو مل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور بہت خوش ہوئے اس بچے کی اس چوائس کے اوپر کہ اس بچے نے اپنے باپ چچا کے اوپر، اپنے یعنی پیرنٹس اور اپنی فیملی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے بیت اللہ میں، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور اس کو زید بن محمد کہہ کر بلایا جائے، اور یہ میرا وارث ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب وہ بڑے ہوئے تو ان کا نکاح غالباً ان کی عمر 18 سال تھی اگر میں بھول نہیں رہا، تو اس وقت ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ زینب قریش سے تھی اور کوئی جوڑ اور کوئی میچ نہیں بن رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم پر انہوں نے یہ نکاح قبول کر لیا اور زید سے نکاح ہو گیا ان کا۔ لیکن ان دو کی شخصیات میں بہت بڑا فرق تھا۔ ظاہر ہے زید کا اپنا پس منظر تھا جیسے بھی بیان ہوا ہے، اور زینب بنت جحش کا اپنا پس منظر تھا، تو ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پائی، یعنی زینب ان کو قبول نہیں کر پائی، اس لیے ان کا نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زید کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مطلب ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا بجھا دیتے تھے